السلام علیکم دوستو. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو اتنی خراب آواز میں ویڈیوز میں بنا رہا ہوں اور آپ لوگ جھیل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد اس مسئلے پہ قابو پا لوں گا. جو لوگ الرجی سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ آسانی سے پیچھا چھوڑتی نہیں ہے. بہرحال ٹیکس ٹائم. تو جناب 24 تاریخ کی کال کے ساتھ حاضر ہوں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے سیشن کے تعلق سے، اور تھوڑا سا ایک اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈین کشمیر پہلگام میں جو 26 افراد کا قتل ہوا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، اور وہ کافی تکلیف دہ ہے. مگر جس طریقے سے انڈین میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور جو حالات کریٹ کر رہا ہے، اس سے ہماری مارکیٹ میں بھی کافی پریشانی دیکھنے میں آ رہی ہے. لوگ اس کو بہت سیریسلی دیکھ رہے ہیں ریلیشن ود دا مارکیٹ. ٹرو ریلیشن ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی اتنا سیریس مجھے نظر نہیں آتا. ہاں، ولیٹیلٹی کریٹ تو ہوتی ہے ایسی چیزوں سے، اور وہ میرے خیال میں آج ہوئی بھی ہے. مگر اس کو اس طرح سمجھنا کہ خدا نخواستہ وار شروع ہو رہی ہے، جس طرح میں دیکھ رہا تھا کچھ ایسی پوسٹ بھی ہیں. انڈین میڈیا کو میں نے کافی دیر تک بڑی پریسائسلی دیکھا ہے. مجھے پاکستانی میڈیا سے ہی بڑی چڑ ہے the way وہ لوگ میڈیا چلا رہے ہیں. مگر اگر کسی کو پاکستانی میڈیا برا لگتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے انڈین میڈیا دیکھ لے، تو اس سے اس نے پاکستانی میڈیا بہت اچھا لگے گا. تو بیسیکلی یہ ہو رہا ہے وہاں پر، صرف اور صرف بے وقوفانہ طریقے سے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں. اینی ویز، تو جناب ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ریپ اپ چارٹ آپ کے سامنے ہے. یہاں میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر لیولز کی عزت کی جائے، ان کی اہمیت کو سمجھا جائے، تو پھر فرق نہیں پڑتا مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. کیونکہ اس لیول کو سمجھنے سے ہم کو ڈائریکشن سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ڈائریکشن سمجھ میں آئے تو ہم اپنی ٹریڈ کو اس ڈائریکشن میں کر لیتے ہیں. تو پھر ڈائریکشن ہمیں میٹر نہیں کرتی، بلکہ ہم انجوائے کرتے ہیں. اگر آج کے سیشن کو میں دیکھوں تو جس طرح کل آخری 1.5 گھنٹے میں جو ایگزاسشن دیکھی گئی تھی 1.5-2 گھنٹے میں، تو اس کا فالو اپ تھا. آج آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ 1,18,615 کے اوپر نہیں رک پائی، جس کے رزلٹ میں مارکیٹ تسلسل کے ساتھ نیچے گرتی رہی. پھر اس دوران مڈ ڈے کال دی جس میں میں نے 1,18,329 کو بہت اہم قرار دیا کہ اگر یہ سلائیڈ کو روکنا ہے تو کم سے کم بھی اس لیول کے اوپر مارکیٹ کو رکنا چاہیے. اور آپ دیکھیں 12 بجے کے بعد مارکیٹ اس لیول کے اوپر تو ایک دفعہ بھی نہیں آئی. ہاں، 1,18,100 والے ایریا کو ٹیسٹ کیا اور پھر نیچے. تو دیٹ واز نتھنگ بٹ اے پل بیک. مارکیٹ اسٹریٹ لائن میں نہ نیچے جاتی ہے نہ اوپر جاتی ہے. تو پل بیک کے ٹریپ میں پھنسنا نہیں چاہیے. آپ کو اسی لیے لیول بتا دیا گیا تھا 1,18,329، اور پھر ہم نے 1,17,120 کا لو بھی دیکھ لیا. 1,204 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ کلوزنگ بھی آ گئی. 31% والیوم کم ہو گئے. اچھا، باوجود اس کے کہ مارکیٹ گر رہی تھی، میں پورا دن کچھ ڈفرینٹ پورٹ فولیوز کو دیکھتا رہا. ان کی صحت پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا تھا، نمبر 1. نمبر 2، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مارکیٹ گر رہی ہے مگر باری باری کر کے کچھ اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کیا کلوزنگ آئی ہے، مگر جیسے SYM ہے، پاور ہے، اور پتہ نہیں احمد نے پوسٹ کیے تھے کچھ اسٹاکس جنہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیے. مجھے ابھی نہیں پتا ان کی کلوزنگ کیا آئی ہے، مگر ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کیے. تو صبح کے اگر 2 گھنٹے دیکھیں تو کون سے اسٹاک پرفارم کر رہے تھے، اس کے بعد کا گھنٹہ دیکھیں تو دے ور لائنڈ اپ کہ چلو باری باری پرفارم کرتے. تو اوور آل مارکیٹ واز فائن. کوئی بہت بڑی پرابلم مجھے نظر نہیں آتی. چلتے ہیں جناب
تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. دیکھیے آج کی پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ہمیں مزید پروفٹ ٹیکنگ پہ پوائنٹ کرتی ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. ہماری ایک پہلی سپورٹ ہے 1,17,132 اور 96 کی. یہ سپورٹ جو ہے اگر اس کے نیچے پری اوپن کے بعد مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو مارکیٹ مزید نیچے جا رہی ہے 500 پوائنٹ بڑی آسانی کے ساتھ، یا پاسبلی 600 پوائنٹ 1,16,492. یہاں تک تو مجھے مارکیٹ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک جاتے ہوئے بیئرز کی پاور اور کنسسٹنسی کیا رہے گی اس کو دیکھ کے ہم اگلے ٹارگٹ کا اندازہ کریں گے، اگلا ہدف بیئرز کا کیا ہوگا. میں بیٹھے بیٹھے نہ لمبے لمبے ٹارگٹ اوپر کے دیتا ہوں نہ نیچے کے. جو پوٹینشیل ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی میں جتنا پاور بنتا ہے، ریالٹی بیسڈ جو پوٹینشیل ہے اس کے حساب سے ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے ابھی فی الوقت 1,16,492 سے زیادہ نظر نہیں آتا. اور مجھے ایک اور بات ہے جو پتہ نہیں لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے پروفیشنلی، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل اگر مارکیٹ نیچے بھی جائے گی تو نیچے جاتے ہوئے بیئرز کو ایگزاسٹ کرے گی، یہ مجھے لگتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ نمبر 1,16,492 سیکیور ہوگا اور شارپ لو کے ساتھ ریکوری بننا شروع ہوگی. وہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ویسے تو اگر میں کل کے سیشن کی بات کروں تو سیدھی بات ہے کہ اگر مارکیٹ 1,17,480 453 اس کے نیچے ہے تو میرے حساب سے مارکیٹ مندی میں ہے. حالانکہ یہ ہماری پہلی ریزسٹنس ہے، مگر اس کے نیچے ہے اور یہ بنتی ہے. دیکھیے 226 کی کلوزنگ ہے تو تقریباً 250 پوائنٹ بنتے ہیں. تو 250 پوائنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. 250 پوائنٹ تو مارکیٹ اوپر کھل بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کو تو میں گیپ اوپننگ بھی نہ کہوں. اینی ویز تو جب تک 1,17,480 453 کے نیچے پریشر رہے گا، بلز کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اور اگر 480 کے اوپر رک گیا، انڈیکس رکا، امیدیں پیدا ہوں گی وہاں سے، پھر 1,17,890 کے اوپر جا کے بلز کی ایفرٹ جو ہیں ایتھینٹیکیٹ ہوں گی یا کنفرم ہوں گی. ایک اور چیز جو میں نے ڈیلی چارٹ پہ دیکھ رہا تھا، میں نے نوٹس کیا، جس طرح پچھلے چند دنوں پہلے میں آپ کو گیپس گنوا رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو ایک سلائیڈ بنائی تھی میں نے، اور میں نے کہا تھا گیپ ٹریکر. ٹھیک ہے، تو بڑی گیپ اوپننگ ہو رہی تھی، کبھی 400 پوائنٹ نیچے، کبھی 1,000 پوائنٹ اوپر، کبھی 500 پوائنٹ نیچے. تو میں نے کہا تھا سلولی اینڈ گریجولی یہ وولیٹیلٹی کم ہوگی. اب جب میں چارٹ کو دیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ وہ نظر آ رہا ہے. پچھلے 3 4 5 دنوں میں مارکیٹ نے وہ جو ان ایون وولیٹیلٹی تھی اس کو ختم کر دیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. مارکیٹ اپنے راستے پر آ رہی ہے، اپنے ویٹ پر آ رہی ہے، اپنے ٹیکنیکل پہ آ رہی ہے، اور انسٹیبل یا ان ایون کنڈیشن جو تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو بس بہرحال یہ اوور آل صورتحال ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر تو پسند آئے تو پھر اپنے دوستوں اور نیٹ ورک میں ضرور شیئر کیجیے، اور ہمیں بھی بتائیے کمنٹ کے ذریعے ہاؤ گڈ وی آر ان اپڈیٹنگ یو گائز اباؤٹ انڈیکس. اور جو لوگ ہمارا اسٹاکس دیکھتے ہیں، جن کے پاس ہماری اسٹاک اپڈیٹ آتی ہے، وہ اسٹاکس کے بارے میں بھی بات کریں کہ کیسی رہی کال. بہت شکریہ. اللہ حافظ.